بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 49 آیت نمبر 71 کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا واقعہ، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تو وامرأته قائمة، جب فرشتوں نے یہ بات کہی کہ نہ ڈر، ہم حضرت قوم لوط کے پاس ان کی ہلاکت کے لیے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو بات معلوم ہو گئی۔ وامرأته، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قائمۃ، وہاں کھڑی تھی دیوار کے پیچھے، پردے کے پیچھے۔ فضحکت، تو وہ ہنس پڑی، پس ہم نے خوشخبری سنائی ان کو اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ نام ہے اور یہ ان کے چاچا کی بیٹی ہے۔ قائمۃ معنی یہ ہے کہ من وراء الستر، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو وہ حاجرہ کے بطن سے پیدا ہیں اور وہ ان سے بڑے ہیں۔ قائمۃ معنی من وراء الستر، پردے کے پیچھے مہمانوں کی خدمت کے لیے کھڑی تھی۔ وتسمع کلامہم، اور ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تو فبشرت انہا تعیش حتی تری ولدہا، وہ اس بات پر خوش ہو رہی تھی کہ ان کو خوشخبری سنائی جا رہی تھی کہ وہ اپنا بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے کو بھی دیکھے گی، یعنی اتنی لمبی زندگی ہے کہ اسحاق کی خوشخبری سنائی، وہ من وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری بھی سنائی۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وامرأۃ قائمۃ، کہ ان کی بیوی کھڑی تھی، فضحکت، وہ ہنس پڑی، تو بظاہر ہنسنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس بات سے ہنسی۔ اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اصل عبارت یوں ہے کہ اس عبارت میں تقدیم اور تاخیر ہے، یعنی وامرأۃ قائمۃ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب فضحکت، کہ وہ بیوی کھڑی ہوئی تھی تو ہم نے اس کو خوشخبری سنائی اسحاق کی، تو اس خوشخبری کے بعد فضحکت، وہ ہنس پڑی۔ تو عبارت میں تقدیم اور تاخیر ہے، لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فبشرنا میں فا آیا ہے اور فا کا ما قبل پر مقدم ہونا، اس میں تقدیم اور تاخیر یہ بہت بعید ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فضحکت، وہ ہنس پڑی، من غفلت قوم لوط وقوم العذاب وقرب العذاب منہم، کہ حضرت لوط کے ہلاکت کی بات تھی نا، قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ وامرأۃ قائمۃ، وہ پردے کے پیچھے کھڑی تھی تاکہ مہمانوں کی خدمت کی جائے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی چیز مانگے تو فوراً پیش کروں، اور کیونکہ وہ بہت بڑے مہمان نواز تھے تو وہاں پردے کے پیچھے کھڑی ان کی باتیں بھی سن رہی تھی۔ تو اس درمیان میں ان فرشتوں نے کہا کہ ہم تو قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس بات سے وہ بڑی خوش ہوئی، یعنی قوم لوط غافل ہیں اور عذاب قریب آ گیا، تو ایسے بدبخت اور پلید زمین صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، تو ایسی بری قوم کی ہلاکت کے اوپر فضحکت، وہ ہنس پڑی اور اس سے ان کو خوشی حاصل ہوئی۔ یہ جواب بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے، یہ جواب ابن الانباری کا ہے، اور ابن الانباری نے حضرت ابن عباس سے یہ قول نقل کیا ہے کہ ضحکت بمعنی حاضت کا ہے، یعنی یہ قول ابن الانباری ہی کا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ضحکت بمعنی حاضت کا ہے، یعنی حیض آ گیا ان کو، تو جیسے ان کو خوشخبری سنائی تو اس خوشخبری کے وہ ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، بات سن رہی، تو فوراً ان کو یہ بیماری جب پیش آ گئی، تو مطلب یہ کہ بوڑھی عورت کو بیماری نہیں آتی، تو فبشرناہا، یا ہنسنا مراد نہیں ہے، وہ بیماری مراد ہے، پس ان کو خوشخبری سنائی۔ اس کے اوپر ابو عبید اور فرا نے رد کیا ہے کہ ضحک جو ہے یہ حیض کے معنی میں نہیں آتا، لم یوجد۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عدم وجدان یہ دلیل نہیں ہے آدم کی نفس الامر میں، کہ کیا خیال ہے آپ نے
زح کا معنی حیض کے اندر نہیں پایا کلام عرب میں، تو یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ یہ زح جو ہے نا حیض کے معنی میں نہ ہے۔ ایک اور جواب یہ ہے کہ وامرأۃ قائمۃ فضحکت، بیوی خدمت کے لیے کھڑی تھی اور ان کی باتیں سن رہی تھی، تو وہ ہنس اس بات سے کہی کہ یہ ایک مطلب ہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلی چوہیا، یعنی پہاڑ کھودا اور چوہا نکلا، تو معنی یہ ہے کہ ہم نے کس قدر انتظام کیا اور مہمان سمجھا، اور ہم نے بڑا بچھڑا بھونا اور پکایا، اور وہ آگے نکلے کیا فرشتے، تو اس بات سے وہ ہنس پڑی کہ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو فبشرناہا، تو جب وہ فرشتے نکلے تو وہ سامنے آ گئی، اس نے کہا یہ فرشتے ہے، یہ تو انسان نہیں ہے کہ ان سے پردہ کیا جائے، تو اس وقت ہم نے ان کو خوشخبری سنائی اسحاق کی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق، یہاں ورا بمعنی بعدک ہے، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی۔ قالت، کہنے لگی، یا ویلتا، یہ کلمہ بطور تعجب کے وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے تعجب، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کہ میں بچہ جنوں اور حالانکہ میں بوڑھی ہوں، اور یہ میرا خاون بھی بوڑھا شیخ ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں بھی بوڑھی اور میرا میاں بھی بوڑھا، اور ہماری اس بڑھاپے کی حالت میں، مانا میں تو بالکل موئی ہوں، اور مانا اس حالت کے اندر ہے، تو اب میں کس طرح بچے جنوں گی۔ قالو، فرشتوں نے کہا کہ اتعجبین من امر اللہ، یہ جو تعجب تھا یہ تعجب من حیث العقل والعادت ہے کہ عادت میں ایسا نہیں ہوتا اور عقل میں یہ بات نہیں ہے کہ ایسی بوڑھی ہو بالکل آخری عمر میں اور بوڑھا اس کی بچے ہو جائیں، وہ تو بالکل مطلب ختم ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تو تعجب کرتی ہے من امر اللہ، مانا من قدرت اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے۔ ٹھیک ہے، عقل اور عادت میں یہ بات تو بڑی تعجب لگتی ہے اور عام عادت میں نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے ہاں یہ کیا تعجب ہے۔ اور دوسری یہ کہ تم پیغمبر کے گھر والے ہو، تم تو عجیب روزانہ اللہ تعالیٰ کے معجزات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم پر معجزات آتے ہیں ان کا مشاہدہ کرتے رہتے ہو، تو کس طرح تعجب ہے۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں تم پر ہو، اہل البیت، اے نبی کے گھر والیوں۔ گویا کہ اہل بیت اصل میں بیوی کو کہا جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو اولاد نہیں تھی، وہی بیوی تھی، تو اسی بیوی کو اہل بیت کہا ہے۔ فیہ دلیل علی ان الازواج من اہل البیت، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ازواج جو ہے نا یہ اہل بیت میں سے ہے۔ لہٰذا جو حضرات کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات وہ نبی کے اہل بیت نہیں ہیں، اور اہل بیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور حسن حسین ہے، تو ان کو اہل بیت سمجھتے ہیں، یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اہل بیت اصل مصداق اس کا بیوی ہے۔ انہ حمید، اللہ تعریف کیا ہوا ہے، فی افعالہ، اپنے کاموں میں، مجید، اللہ کریم عزت والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرا، جب ابراہیم علیہ السلام سے چلا گیا الروع، مانا وہ خوف، وہ ڈر، وجاءته البشرا، اور اس کے پاس وہ خوشخبری آ گئی بیٹے کی یا قوم لوط کے ہلاک ہونے کی، یجادلنا، وہ ہم سے بحث کرنے لگا۔ بحث مانا یہ یجادلو کا یہ معنی نہیں کہ وہ ڈنڈے لے کر جھگڑا کرتا تھا، بلکہ گفتگو مراد ہے، بحث مباحثہ مراد ہے، فی قوم لوط کی قوم کے بارے میں، کہ ان کی سفارش، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سفارش کی ہے وہ صرف اتنی بات کی ہے کہ ان فیہا لوطا، کہ جس قوم کو آپ ہلاک کر رہے ہیں اس میں تو لوط بھی ہے، تو اس کو آپ کس طرح ہلاک کریں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا، سورہ عنکبوت کے اندر یہ ذکر ہے، کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہم جانتے ہیں کہ کون اس کے اندر ہے۔ ان ابراہیم، یقیناً ابراہیم، لحلیم، بڑے بردبار صبرناک تھے، اواہن، نرم دل، منیبن، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف پھر لوٹنے والے تھے۔ یا ابراہیم، و فرشتوں نے کہا ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس بات کو چھوڑیے، یہ مقال، یہ جو بات ہے آپ اس بات کو چھوڑے، سفارش نہ کریں، ہم مشورے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم فیصلہ لے کر آ چکے ہیں۔ انہو قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، عذاب کا فیصلہ۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود،
اور اس قوم کے پاس آتیہم عذاب آنے والا ہے، اور ایسا عذاب ہے غیر مردود جو واپس نہیں کیا جائے گا۔ مردود بمعنی رد سے مشتق ہے، معنی غیر مصروف عنہم، جو ان سے واپس نہ کیا جائے گا، نہ ہٹایا جائے گا، کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفارش بھی یہاں کام نہ آئے گی ان کو۔